لگا ہے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت بالکل انتظار میں وہ آسمان پہ لٹک رہا ہے کہ اب آئے تب آئے۔ انہی مدرسوں کے قال اللہ اور قال الرسول کے گونج، قرآن کی تلاوتوں کی برکت سے، احادیث کی تلاوتوں کی برکت سے، اچھے اخلاق کی تعلیم کی برکت سے، دین کی تعلیم کی برکت سے، ایمان کی تعلیم کی برکت سے، ایمان کی حفاظت کی برکت سے، آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی کاوشوں اور کوششوں کی برکت سے محفوظ ہے۔ ورنہ اگر یہ مدرسے ختم کر دیے گئے، قرآن کی تعلیم بند کر دیا گیا، احادیث کے تعلیم بند کر دیے گئے، انسانیت کی تعلیم کو روک دیا گیا، مانوتا کی تعلیم کو یاد رکھنا، اللہ کی عذاب اور گرفت سے یہ دنیا بھسم ہو جائے گی۔ نہ کسی کی حکومت باقی رہے گی، نہ کسی کی گنڈا گردی باقی رہے گی، نہ کسی کے قانون کے نام پر قانون کا اولنگھن کرنا باقی رہے گا، نہ ان کی نسلیں باقی رہے گی، نہ وہ باقی رہے گا۔ اگر باقی رہے گا تو اللہ کی حکومتوں میں رہنے والے لوگ باقی رہیں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ باقی رہیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدارس محفوظ ہے تو پھر انسانیت محفوظ ہے۔ بلکہ میں اردو کے اس سخت الفاظ کو کہہ دوں کہ بقائے اسلام تحفظ انسانیت کا ضامن ہے، کہ مدارس باقی ہیں، ایمان باقی ہے، اسلام باقی ہے تو پھر پوری کائنات میں انسانیت باقی ہے، ورنہ کچھ بھی باقی نہیں۔ اور بات مجھے اور کہہ لینے دیجئے، میں یہ کہہ دوں تھوڑا آگے بڑھ کے کہ مدرسے نہیں ہیں، اگر ختم ہو گئے تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی۔ اس لیے کہ ان مدرسوں سے یہ پاور ہاؤس ہے، ایمانی پاور ہاؤس ہے، ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، اور جب ایمان کی بیٹری چارج ہونا بند ہو جائے گا تو ہم پڑھ لیے، ہم جان لیے اللہ کون، اللہ کا نبی کون، حق کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا، دھوکہ کیا، فریب کیا، مکاری کیا، ہم سمجھ لیے۔ لیکن اب ہماری آنے والی نسلوں کو کون سکھائے گا، کون بتائے گا، کون سکھائے گا دین کو، کون سکھائے گا ایمان کو؟ جب مدرسے ہی نہیں تو وہ باقی نہیں رہے گا، اور جب مدرسے بڑھ رہے اور جب کسی کا ایمان باقی نہیں رہا تو جب ایمان والا ہی باقی نہیں رہے گا تو دنیا بچ کے کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ مدارس انسانیت پر احسان مند ہے۔ میں لفظ انسانیت مانوتا کا استعمال کر رہا ہوں، اور انسانیت اور مانوتا کسی کی جاگیرداری نہیں ہے، کسی کی مذہب کا۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مانوتا انسانیت پر محسن ہے، ان تمام پر، اس لیے کہ مدرسے باقی ہیں تو انسانیت باقی ہے، نہیں تو انسانیت ختم، سب ختم۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدارس سے چھیڑ چھاڑ کوئی نہ کرے، چاہے حکومت ہو چاہے پرائیویٹ ہو۔ مدرسوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر اس کی حفاظت کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال لگا کر کے اس کو ترقی پر لے جاؤ۔ ان بچوں سے، ان طلبہ سے محبت کرو اور ان کے لیے اپنی پلکیں بچھاؤ، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے ان کے پیروں کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ مہمان رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اور اگر ان کو دکھ پہنچایا جائے گا، ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، ان کے رشتے کو کمزور کیا جائے گا مدارس سے، ان کے پلنے اور پھلنے اور پھولنے کی جگہوں کو دین ایمان کے اعتبار سے روکا جائے گا، تو روکنے والا کوئی ہو، پبلک ہو یا حکومت ہو، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی گرفت سے اور پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اور بنگلہ دیں اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آئے تو بتانا۔ کون بچائے گا اگر نہیں بچائے تو؟ اور لوگ تاریخ مٹانے چلے ہیں، اس کا نام مٹاؤ، اس کا نام مٹاؤ، یہاں مٹاؤ، پتہ ہی نہیں ہے کہ جن پر انگلیاں اٹھا رہے ہو
آج جو تم چودھری بنے بیٹھے ہو انہی مدرسے کی دین ہے. اگر ان کے علماء سر پہ کفن باندھ کر توپوں میں نہ بلٹ کے ہوئے ہوتے, توپوں سے ان کے چتھڑے نہیں اڑا دیے گئے ہوتے, ان کے گھروں کو عین عید کے دن قرقی اور ضبطی کر کے بال بچوں کو گھر سے بے گھر نہ کر دیا جاتا, کالے پانی میں ان کو نہ بھیج دیا جاتا, آج یہ ان قربانیوں کو نہیں دیتے, تو آج جہاں چودھری بنے بیٹھے ہو, جہاں قانون پاس کرتے ہو, جہاں حکومتی گنڈا گردی کرتے ہو, جہاں تم سرکاری دہشت گردی مچاتے ہو, قسم خدا کی تمہیں اس کی توفیق نہیں ملی. یہ مدرسوں کی دین ہے کہ آج جہاں تم بیٹھے ہو اور جس طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو, تم یاد رکھو انہی مدرسوں کی دین ہے. اور اگر انہی مدرسوں کو تم نے ٹھوکروں میں لایا ہے تو خدا کی قسم تم دنیا کے ٹھوکروں میں آ جاؤ. اس لیے یہ مدرسہ اس دیش کا محسن ہے, جہاں مانوتا کا محسن ہے, جہاں انسانیت کا محسن ہے, وہیں اس دیش کا جو ہے یہ محسن ہے. اور اس دیش کی حفاظت اور اس کی آزادی میں ان کا اہم رول ہے, اور ان کے بغیر اس دیش کی آزادی کا تصور تو ممکن ہی نہیں. اور یاد رکھنا تاریخ ہسٹری بتاتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک پر جب جب مصیبت آئی ہے, آفت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, یہی یہ دیوانے اور یہی داڑھی ٹوپی والوں نے اس ملک کے وقار کو بچایا ہے, اور اس ملک کی عظمت کو چاروں چاند لگایا ہے, اور آج اس ملک کا آبرو محفوظ ہے, آج یہ ملک آزادی کا سانس لے رہا ہے, تو انہی مدرسوں کا دین. اور آج بھی اس ملک کو ان مدرسوں کی ضرورت اور ان دو داڑھی ٹوپی والوں کی ضرورت پڑی تو آج بھی اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس ملک کی آبرو, اس کی عفت اور اس کی عزت اور اس کی یکتا اور اکھنڈتا کو یہی مدارس والے بچائیں گے. اس لیے تمہیں یہ مدرسے کھٹکتے ہیں. لوگوں, بات تو ان سے کہہ رہا تھا, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ایک جملہ میں نے بنگلہ میں کہہ کے گزرا, خوب آپ سمجھے ہوں گے. میں اس جملے کو اردو میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو بچاؤ, ان مدرسوں کی خدمت کرو, ان علماء کی حفاظت کرو, اس لیے کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں, ہمارا کیریکٹر, کردار ایسا ہے, ہمارا عمل ایسا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارا عمل ایسا ہے, ہم گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب لٹک رہا ہے, بس آنے ہی کو ہے. لیکن قرآن کی تلاوتوں, دن اور رات میں اللہ کی تلاوتوں کو, اللہ کے رسول کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے, دین کے پھیلنے پھیلانے کا کام کیا جاتا ہے. اللہ اس کی برکت سے پوری آبادی کو محفوظ رکھتے ہیں. ورنہ حال ہمارا یہ ہو چکا ہے, ہم اتنے گندے ہو چکے ہیں, اتنا اللہ سے دور ہو چکے ہیں, اتنا اللہ کو بھول چکے ہیں, نبی کے سنتوں سے, طریقوں سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے میں ذرہ برابر دیر نہیں ہے دیر. یہ تو ان مدرسوں کی برکتوں سے ہم محفوظ. اس لیے کم از کم اتنا ہی سوچ کے کہ مدرسے ہیں تو ہم ہیں, اس کی حفاظت کے لیے آگے. اور کیسے آؤ گے, کیسے اس کی حفاظت کی جائے گی؟ جو بنگلہ میں کہا پھر اردو میں کہا, اپنے